تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے میں جانتا ہی نہیں. ابھی کیوں آپ نے جھوٹ جو بتایا کیوں تو جھوٹ مجھے بول پتا رہے ہیں؟ لگ گیا. نہیں کیوں جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ مجھے کیا جھوٹ بولنے کی ضرورت اچھا ہے, میں نے آپ نے بتایا بتایا تو پتا چلا ہے آپ کو؟ ہاں جی. پہلے نہیں پتا تھا؟ نہیں, مجھے نہیں نام پتا نہیں تھا. پتا تھا. یہ دیکھ لیجئے جی, سارے سننے والے دیکھ لیں, یہ ہے قادیانیت. ابھی واٹر صاحب رکیے گا, لاک کر دیں ابھی بات کو, سارے دوست نوٹ کریں جی. یہ ہے قادیانیت کہ مفتی مبشر ان کو پڑھا رہا ہے اور لکھا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے اور حوالے دکھا رہا ہے, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں قادیانیوں کو. یہ ہے قادیانیت. ثبوت مل گیا جی دوستوں میں کو؟ ایگری کرتا ہوں نہیں آپ کے ایک منٹ ساتھ. جی, ایک آپ منٹ ہم واٹر سے صاحب, اچھے ہوں احمدی ہیں. سانو ہی تو تھوڑا توا لان دیو نا, تھوڑا جا ایک منٹ, مائک میوٹ کرو ذرا, مائک دیکھیں میوٹ توا کرو. لگائیں گے تو محبت ختم ہو جائے گی, کوئی آپ سے گل نہیں, کیا نہیں محبت ہوگا. میں کہڑا مسیح موعود ہاں, کی ہو گیا جی؟ مائک میوٹ کرو ذرا. مائک محبتاں میوٹ ختم تے کریں. مسیح آپ موعود ایک ایک کردا ہوندا منٹ سی. لگا کے میں بات کیا مسیح کریں. موعود کوئی نہیں ہے نا, میں مسیح موعود نہیں. تسی ہر بندے نو مسیح موعود نہ سمجھ لیا کرو. تو بہرحال سارے دوست بھائی توجہ کریے, یہ ہے قادیانیت. جی واٹر صاحب اگلا کوئی سوال؟ آپ نے پہلے سوال کا تو جواب دیا نہیں. تو نہیں وہ کوئی نہیں, خیر میرے ہور کوئی کر لو. اور اچھا انج نہ اچھا کر لی, مجھے, ایک سوال تہاڈا ایک میرا, ہوں تساں ایک ہاں, کیتا وے تے اور ایک مینوں ٹائم بھی کرن 2 دی منٹ اجازت دے دیو. میکسیمم. ٹائم ہیں بھی 2 منٹ میکسیمم. ٹائم بھی 2 منٹ چلو میکسیمم, ٹھیک ہو, تسی آزاد ہو تاکہ لوگ جنی, بور نہ ہو جائیں. کوئی گل نہیں. اچھا میرا ایک سوال ہے, سوال میں نے کرنا ہے. جی سوال یہ ہے کہ آپ لوگ یعنی قادیانی لوگ یا احمدی اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں, آپ مرزا غلام قادیانی کی ذات اور کردار اور شخصیت کے اوپر گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ جی یہ سوال ہے. باخدا ہم نے تو کبھی آپ کو نہیں روکا. آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں, ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا. میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے. ہم نے تو آپ کو آج تک کبھی نہیں روکا کہ نہیں آپ میں نے یہ کسی نہیں کہا قسم کا کہ بھی کوئی مسلمانوں بھی کو سوال کریں. کرنے دیتے ہیں کہ نہیں, یا مسلمانوں کو بات کر, یہ تو سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ایم ٹی اے چینل کے اوپر یا آپ کے مرزا مسرور صاحب نے کبھی مرزا قادیانی کی ذات کردار شخصیت کے اوپر کبھی بات کی ہو, یا جو اعتراضات ہم لوگ کرتے ہیں ان کے جوابات دیے ہوں. یہ ہے سوال اصل میں, کیوں نہیں دیکھیے کرتے بات آپ؟ سنیں, اگر کسی بھی مسلمان کو کردار کی اونچائی تک مطلب کسی چیز کی مثال دینی ہو تو رسول پاک کی اسوہ حسنہ موجود ہے نا. بھائی مسیح موت کو نہیں مانتے آپ کیا؟ بالکل مانتے ہیں. تو اس کی ذات کی بات کر رہا ہوں میں, نبی عالم کی تو نہیں کر رہا. میں تو آپ کو تو مسیح مسیح موعود کی موعود بھی طرف تو بات انہی کر کو رہا ہوں, فالو کرتے آپ ہیں لے نا گئے مولانا ادھر. صاحب. جی مولانا صاحب مسیح موعود بھی تو انہی کو فالو کرتے ہیں. او بھائی فالو جس کو بھی کرتے ہیں, یہ تو بات, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو کہہ رہا ہوں. اس کا جواب آپ نے ابھی دے دیجئے. یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نبی عالم کی بات کرتے ہیں, آپ دیگر انبیاء کی بات کرتے ہیں, آپ قرآن کی چلو بات کریں گے, لیکن مرزا قادیانی کی ذات اور کردار کی کیوں نہیں بات کر؟ وہی اس کا جواب دے دیا آپ نے. ابھی دیکھیں آپ لے گئے ہیں نبی عالم کے اوپر. یہی تو سوال جی تھا. میں نے گزارش اس کی کا ہے کہ جواب ہم کیا؟ کسی بھی آپ نبی کے لوگوں کو کیا کریکٹر پر مرزا بات نہیں قادیانی کرتے. کی ذات اور کردار اچھی نہیں لگتی؟ آپ کو کیا جی بات یہ ہے کہ کسی کو کچھ سکھانا ہو تو اس کو سب سے اعلیٰ چیز دکھائی جائے گی نا. تو اب ہم حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے کریکٹر تو کبھی نہیں اس پر ریسرچ کرتے, کیونکہ ہمارے پاس رسول پاک کی سنت اور آپ کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے, اور ہر کوئی اس سے بخوبی واقف ہے, اور اس سے اونچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر ہم اس موضوع کو چھیڑیں ہی کیوں؟ لیکن مرزا قادیانی تو کہتا ہے میری ذات کو تم نے چھیڑنا ہے, اور وہ کہتا ہے جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور یہ حلال زادہ نہیں. وہ تو اپنی بات کرتا ہے, جو میری فتح کا قائل نہیں, جو مجھے نہیں مانتا, جو مجھے تسلیم نہیں کرتا, وہ تو اپنی بات کر رہا ہے, وہ نبی عالم کی تو بات نہیں کر رہا. وہ تو گالیاں ان جی لوگوں کو نکال رہا ہے جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا. جی جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی کیوں نہیں بات؟ بات میں ابھی دراصل آپ کو یہ ہے حوالہ دے دیتا ہوں, میں حوالہ دے دیتا ہوں. آپ کہ جھوٹ مرزا بول رہے صاحب ہیں. اپنے آپ کو تو منوانے آپ آئے نہیں. دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات کیوں نہیں. یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 31 انوار الاسلام کتاب کے اندر, ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں. بات یہ ہماری کا لفظ ہے نا, میری تو نہیں ہے نا.
اچھا اس سے مراد یعنی مرزا قادیانی نہیں ہے؟ نہیں، اس سے پورا ہمارا احمدیت کا اور اسلام کا مشن ہے. اسلام کا اور احمدیت کا مشن ہے. جی اچھا یہ یعنی یہ کافروں کو خطاب کر رہا ہے مرزا قادیانی. جی، بات دراصل یہ ہے کہ اگر مسلمان بھی اسلام کو بھول جائے گا تو اس کا وہ بھی سیاق پورا اور مسلمان سباق نہیں پتہ رہ بھی سکے ہے، گا. وہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کیا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ جی، میں نے عرض کی ہے کہ اگر مسلمان بھی صحیح کردار کا مالک نہیں ہے اور بھائی اسلام یہ کو بھول آپ چکا کہہ ہے رہے ہیں کہ اس سے تو اس کی ہماری بھی سے اصلاح کی مراد یہ ضرورت ہے ہے. کیا مسلمان نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کے قائل نہیں ہیں؟ یہ تو مسلمانوں کو کہہ رہا ہے. مسلمان صرف فتح کے قائل ہیں لیکن اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے. آپ کیوں مرزا قادیانی کی، وہی میں نے کہا تھا، آپ کی ذات اور کردار پہ بات ہی نہیں کرتے، اب بات کہیں اور لے. اب دیکھیں جھوٹ بول دیا آپ نے کہ یہ ہماری سے مراد نبی عالم بھی بیچ میں شامل ہے. دیکھیں یہ میری کیا بات سنیں کہ ہمارا تو ہم۔ جماعت بنی اس لیے کہ ہم اسلام کی خدمت کریں. اچھا چلے یہ جو مرزا قادیانی نے کہا تھا دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں، یہ کن کو کہا تھا دشمن؟ یہ دشمن ان کو کہا تھا کہ جو سچائی کے دشمن ہیں اور مطلب سچائی کے مسلمان راستے میں روڑے مسلمان بھی اٹکاتے تو ہیں. نہیں نا مرزا قادیانی. میں مرزا قادیانی کا دشمن ہوں، میں نہیں مرزے کو مانتا. تو بات یہ ہے کہ مرزے کو میں نہ ماننے کے مسلمان نا ہوں، مختلف یہ لیول. کاشف بیٹھا ہوا ہے یہ مسلمان ہے، یہ مرزے کا دشمن ہے، حبیب صاحب دشمن ہے. مجھے بتائیے کہ اب مرزا قادیانی نے اپنی شخصیت کے منکر کو خنزیر کہا، کتی کا بچہ کہا اور گالیاں نکالی کہ نہیں نکالی؟ وہ تو اپنی شخصیت کی بات کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اپنی شخصیت کی نہیں. جی وہ شخصیت کی بات نہیں کر رہے، وہ بات اپنی کر رہے شخصیت ہیں. کی. مرزا قادیانی نے پوری زندگی ادھر دیکھے، مرزا قادیانی کی کل کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، میں کا لفظ آپ کو ملے گا. میں، میرا، ہماری، ہمارا، ہمارے، یہ والے لفظ آپ کو ملیں گے پوری قادیانی کتب کے اندر. مرزا قادیانی نے اپنے نام ماننے والوں کو اتنی گالیاں دی، لعنتیں ڈالی تاکہ لکھ کے 1000 لعنت ڈالی ہے اپنے نام ماننے والے کو. یہ نہیں، اچھا لعنت بھی مولویوں کے اوپر ڈالی ہے، علماء کے اوپر. وہ تو اپنی شخصیت کا رکھوالا رہا ہے پوری زندگی، اپنی شخصیت کو منواتا رہا، میں سب کچھ ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں مرزا قادیانی کو بیچ میں سے نکالو، نبی کریم کو پکڑو. یہ کیا بات ہے؟ اب یہ نہیں سمجھ آ رہی. جی بات دراصل یہ ہے کہ سونے کی کان میں جا کر نا سونا ڈھونڈتے ہیں، مٹی نہیں ڈھونڈتے. مرزا قادیانی، سوال میرا ادھر ہی ہے، مرزا قادیانی کی ذات اور کردار پہ آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب وجہ میں آپ کو دے چکا ہوں. اس کا جواب نہیں ملا کیوں نہیں کرتے؟ مرزا قادیانی کو ابھی دیکھیں میں حرامی ثابت کر رہا ہوں، اس کا کوئی جواب آپ لوگوں نے دیا کوئی نہیں. مرزے کو ابھی میں زانی بھی ثابت کروں گا، شرابی بھی ثابت کروں گا، کنجر بھی ثابت کروں گا، اور بڑا کچھ ثابت کرنا ہے دلائل کے ساتھ، اپنی طرف سے نہیں. یہ حبیب صاحب واٹر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک دن براڈ کے اندر ایک دلی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ استاد جی آپ ایک ایسی کتاب لکھیں کہ جو مرزا قادیانی کے کریکٹر کے اوپر ہو. اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کے فضل سے وہ کتاب میں نے لکھ دی ہے، اور یہی جو دلیلیں ابھی دینی شروع کی ہیں یہ اسی کتاب کے اندر سے دے رہا ہوں. میں بھی آپ کو مشورہ یہ اصل میں 100 ویڈیو کا میں نے جو اعلان کیا تھا ایسے نہیں کیا تھا، یہ 100 ویڈیو اصل میں 100 دلیل دی ہوئی ہے اس کتاب کے اندر. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی میں بھی آپ کو اچھا سن تو لیں نا، ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، سن تو لیں. مطلب 100 دلائل دے کہ ہم مرزا قادیانی کو حرامی، کنجر، ولد الحرام، زانی، شرابی، ٹھرکی، رنڈی باز، لوتی سب کچھ ثابت کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے جواب کوئی نہیں. اس کا یہ کیا حل ہے؟ کتابیں آپ کی ہیں، آپ کی کتابیں یہ سب کچھ ثابت کر رہی ہیں لیکن جواب نہیں دیتے آپ لوگ، وجہ کی ہے؟ میں جواب دے دیتا ہوں. جی دیجیے. پورے یہودی لوگ اور پورے حضرت عیسیٰ سے پہلے آنے والے مذاہب کے لوگ
حضرت عیسیٰ پر جو آپ نے الزامات ابھی لگائے ہیں نا وہ حضرت عیسیٰ کی پاک ذات پر لگانے نہیں نہیں لگا، نہیں ایسا کوئی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر آپ سکے. جھوٹ بول رہے ہیں، حتیٰ کہ غلط رسول بات، پاک نے جو غلط ہے بات ہے، نہیں حضرت ایسا عیسیٰ ہے کی ہی تائید نہیں. کر دی. یہ آپ اور وہ کام قرآن کر پاک رہے ہیں میں کہ دو جو کہ آیتیں حضرت نہیں، عیسیٰ کے غلط بارے میں بات ہے، صورتیں غلط بات حضرت ہے، عیسیٰ کے بارے میں نازل غلط ہوئی. بات ہے، غلط بات ہے. یہ وہی آپ بات کر رہے ہیں جو الفضل اخبار 3 ستمبر 1935 کے شمارے صفحہ نمبر 6 کے اوپر وہ لکھتا ہے آپ کا 2 نمبر خلیفہ. کہتا ہے گالی دینے کا ایک طریق یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ دوسرے کی طرف گالی منسوب کر کے اس کا ذکر کیا جائے. جیسے کوئی شخص کسی کو اپنے منہ سے تو حرامزادہ نہ کہے مگر یہ کہہ دے کہ فلاں شخص آپ کو حرامزادہ کہتا تھا، اور یہ بھی گالی ہوگی جو اس نے دوسرے کو دی گو دوسرے کی زبان سے دلائی. آپ وہ کام کر رہے ہیں. آپ نے اصل میں گالی دینی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ دوسروں کے منہ سے کہلوا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کہیں کہا بھی نہیں ہے، ثبوت ہی کوئی نہیں. آپ وہی کام کریں جو مرزا جونیئر جیلمی نے ابھی کیا کہ عیسائی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ والا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہی نہیں ہیں. تو یہ گالی دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں اور مرزا جونیئر جیلمی نے کیا. یہ کام غلط ہے. آپ صرف مرزا قادیانی کی ذات کو چھپانے کے لیے، بات ایک چھوٹی سی تھی کہ مرزا قادیانی کی ذات اور کردار کے اوپر آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے. آپ دیکھیں بات لے گئے ہیں ایسی کہ جو کوئی کہتا بھی نہیں وہ بھی جی تو وہ میں آپ کہتے سے تھے. یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اچھی اچھی باتیں کیا کریں، اچھی جیسے کریں، کشف، الہام، اچھی بتا رویا، دیں. وحی. مرزا قادیانی کی ذات کے اندر کون سی اچھائی آپ بتا دیں، چلیے آپ بتا جی دیں. آپ کبھی میں ان کے کشف، الہام، رویا، وحی کی صلاحیت پر بڑے بھی تو دیکھے ہیں بات کی جناب، ہے. بڑے دیکھے ہیں. تو آپ ایسے اس پر ایسے بات کریں. الہامات، ایسے ایسے رویا، ایسے ایسے کشف کہ ننگی عورتیں مرزا قادیانی کے خوابوں کے اندر آ رہی ہیں، ننگی عورتیں، دیکھیں خواب برہنہ کی تو عورتیں، تعبیر کرنی پڑتی ہے نا. ننگی عورتیں آئیں تو تعبیر کرنی پڑتی ہے. کپڑوں والی بھی آئیں تو تعبیر ہی کرنی پڑتی ہے. چلے ایسے کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو ایک خواب سناتا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہوگی. میں نے آج رات کو خواب کے اندر مرزا مسرور کی زوجہ سبوئی بیگم کو ننگی حالت میں دیکھا، اور میں اس کے جو چسٹ تھی اس کو ایسے چھو رہا تھا پکڑ کے، اور نیچے اس کے انگل بھی کر رہا تھا. اس کی تعبیر کیا ہوگی بتائیے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ مجھے یہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے. بتائیے نا، آپ کہہ رہے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں اب تعبیر ہوتی ہے، کریں تعبیر. پہلے آپ مجھے اپنی کوئی سچی خواب سنائیں اور اس بات وہی سے توبہ سچی ہے، کریں. سچے اور جھوٹ کا فرق کیسے کریں گے آپ؟ کیا معیار ہے آپ کے پاس سچے اور جھوٹے خواب کا کہ یہ آپ سچا ہے میرے یہ پاس جھوٹا کوئی ہے؟ بھی خواب لے ہیں میں آپ کو اس کی تعبیر بتائیں بتا کون سا دیتا ہوں. لیکن تھرمامیٹر یہ جو آپ لوگوں نے نے تیار جھوٹ کیا بولا ہوا ہے ہے نا، سچے اور جھوٹے خواب کا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ وہ کی طرف سے تھرمامیٹر سخت لگا کے گناہ آپ نے ہے. مرزا قادیانی کے خوابوں کو تو سچا ہونے کی دستخط لگا دی، مہر لگا دی، اور ہمارے خوابوں کو آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں. کون سا آپ کا آپ نے تھرمامیٹر جھوٹ ہے بولا ہے بتائیں تو میں جھوٹا کہہ رہا ہوں نا. میں بلا بھائی. وجہ آپ کون کا سا سچا ایسا خواب ہوتا تو میں خواب جھوٹ کو بولتا. سچا یا جھوٹا کرنے کا کون سا معیار آپ لوگوں کا ہے بتائیں. معیار کیا آپ نے بات بنائی اور اتنی گندی بات بھائی ہی چھوڑ دے، کہ جو آپ سے میں کہہ معیار رہا ہوں کو نہیں مرزا سیکھی. قادیانی نے اس سے بھی گندی باتیں لکھی ہیں. کھولا مرزا دی کتاباں، کھولا، اجازت دیتے مرزے کی ہیں؟ کتابیں نہ ابھی کھولیں. کھولو آپ ایسا کتابیں، کریں کھولا کہ آپ کتاباں. سب پھر سے پہلے کہیں تو کہ آپ ہاوا نے پھر یہ ننگیاں آپ ننگیاں سے کڑیاں، غلطی ہو گئی ہے. ننگیاں کڑیاں، اور پتہ نہیں کیا کیا بری حرکتیں ان سے کر رہا ہے وہ خوابوں کے اندر. خواب میں کر رہا ہے کہ اصل میں وہ کر رہا ہے؟ محمدی بیگم، وہ شریف زادی کو اس نے اتنا بدنام کیا اور اتنی مطلب اس کی طرف منسوب باتیں کی. میں نے خواب کے اندر آج اس کو دیکھا ہے ننگی حالت میں، ایسے 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 عجیب و غریب. دیکھیے آپ یہ کوئی مجھے ایک شرافت بات ہے؟ بتا دیں. آپ کی آپ بیٹی مجھے کے بارے میں کوئی اگر کہے تو آپ کو کیا لگے گا؟ محمدی آپ بیگم میری کو بات سنو. اور اس کے والد کو اور اس کے خاندان کو بدنام کر کے رکھ دیا مرزا قادیانی. بالکل ٹھیک ہے. محمدی بیگم وغیرہ نے ان کے خلاف پرچہ کٹوایا حتیٰ کہ عزت کا. کس نے پرچہ کٹوایا ہے؟ محمدی بیگم کے گھر والوں نے اور ان پہ پرچے حتیٰ پرچے کہ کو عزت چھوڑے، کا میرا پرچہ سوال کٹوایا. ادھر، یا میں نے ادھر ادھر جانا ہی نہیں ہے. مجھے آپ مرزا قادیانی کی ذات اور کردار کے اوپر آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے؟ بس میں یہ سوال، یہ میں نے سوال ادھر کا ادھر نہیں جواب جانا. مجھے میرا کہا چلو گیا میں السلام آپ علیکم بھائی. نہیں وعلیکم آپ نے کہا تھا کہ ہم مرزا دو منٹ خیریت ایک سے موضوع پہ بات بھائی بس میرا چلیے آپ سوال بات جاری رکھیں. دیکھیں،
شاہ جی पिछला آپ بات कोई جاری आधा رکھیے، घंटा میں نے اجازت لینی ہے شاہ آج جی، میں آپ کے صرف سارے ایک عرض سوالوں کرنا کے چاہ جواب رہا ہوں. ملیں گے، لیکن آپ واٹر نے بھائی جو ایک منٹ جھوٹا بھائی، خواب سنایا ہے نا آپ نے، وہ واٹر بھائی واپس ایک لیں، منٹ، ایک کیونکہ وہ منٹ، آپ ایک کے منٹ. لیول کا نہیں بات کی، آپ کے واٹر بھائی لیول वाटर کی ایک نہیں بات वाटर साहब एक मिनट जरा मैं रखूं ایک منٹ बात. رک جائیں. میں صرف اجازت دینے لگا ہوں کیونکہ شاہ جی کی موجودگی میں جو گفتگو چل رہی ہے وہ کریں گے. شاہ جی میری نظر میں جو خواب آپ نے سنایا ہے گزشتہ رات کا، اس کی تعبیر یہ بن رہی ہے کہ ہاتھ اور انگل آپ نے پچھلی رات کو جو خواب میں دیکھا ہے، واٹر آج آپ کے پاس آ گیا، واٹر نکل آیا، وہ صبح ہی بیگم کا अच्छा واٹر آپ کے سامنے ہے. अच्छा بہت ये شکریہ थी. جی، احتیاط. अच्छा 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب. नहीं वो तबीर कर रहे हैं. क्या मसला क्या है आपको? अस्तगफिरुल्लाह किस चीज का अस्तगफिरुल्लाह? دیکھیں میری तबीर استغفر करने दें اللہ سے उनको. میں اڑ گیا. اگلی دفعہ میں نے استغفر اللہ کہا تو آپ اڑ جائیں گے. मैं कर दियो नहीं अस्तगफिरुल्लाह कह दियो ना. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ایڈی تیری قبول ہوندی ہے. अच्छा अच्छा वाटर साहब चलो तो ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ. ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਯਾਰ? ਬੜਾ ਮਾਸੂਮਾਨਾ ਸਵਾਲ ہے ਤੁਹਾਡਾ. آ جائیں کر لیتے ہیں. अच्छा کس चले بات मिर्जे پہ کا یعنی کہ زناکاری پہ بات کریں ابھی بیٹھ کے. دیکھیں آپ نے کبھی زندگی میں اور کسی آدمی کی زناکاری پہ بات کی ہے؟ او بھائی اور کسی کا میرے پاس ثبوت نہیں ہے نا واٹر صاحب، کیا مسئلہ ہے؟ تو مرزا اور کسی کا قادیانی کے ساتھ دیکھیں نا آپ جیل میں سنیں، بیٹھے اور ہوئے تھے؟ کسی کا ثبوت نہیں ہے. اگر دیکھیں بالفرض مجھے مرزا مسرور کی زناکاری کا ثبوت مل جائے تو میں اس پہ بات کروں گا، جیسے وہ ندا نظر کی کا حال ہے ہمارے سامنے. دیکھیں آپ بات ہم اسلام کریں کی خدمت نہیں کر رہے، آپ نہیں. اسلام کی اس طرح دیکھیں خدمت جس نہیں کا کر رہے. ثبوت ہوگا، بات یہ کروں، جس کا ثبوت ہوگا بات اس پہ کریں گے نا. اب دیکھیں نا یہ کاشف بیٹھا ہے، اس نے کبھی کسی لجنا کے ساتھ کوئی زنا کیا ہو، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں. حبیب صاحب نے دیکھیں آپ کبھی کسی گندی لجنا باتیں کے کر ساتھ کے نا زنا کیا ہو، اسلام میرے دشمنی پاس کر رہے ثبوت نہیں ہے، تو میں اس میں بات کروں گا بھی نہیں نا. میرے پاس ثبوت ہے مرزا قادیانی کی زناکاری کا، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کریں گے کہ نہیں؟ آپ بتائیں کیا آپ نے دیکھ لیا ایسا؟ ٹھیک ہے یہ ہوئی نا بات. اب بھائی دوستو پارٹی شروع ہونے لگی ہے اور بالکل 2 منٹ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات میں میرے 2 منٹ بھی تو آپ نہیں بولنے ہوتے ہیں، مجھے تو آپ کوئی بولنے کا گل موقع نہیں دیتے. کوئی گل نہیں، 2 منٹ لا لینے ਅਸੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਪਾਸਿਓਂ ਵਾਰੀ ਲਈਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ. ਅੱਛਾ ਜੀ دیکھیں یہ اس طرح پہلا کی حوالہ باتیں میں کر کے آپ دینے اسلام لگوں. کی خدمت نہیں کر رہے. پہلا حوالہ دینے لگوں، جا تو سنتے لو نا. ٹائم میں شروع کر لوں واٹر صاحب، ٹائم شروع کر لوں. سر آپ کا ہی ٹائم ہے، میری جگہ بھی تو آپ نہیں بولنا ہے. نہیں انج نہیں زبردستی تے کرنے پیار محبت والے سودے نے ہے، پیار محبت. تو کوئی اچھا اچھی بات بھی کر لینا جس سے لوگ بھی کچھ سیکھیں. زناکاری موضوع ایک ہی رہے گا ابھی، اور نہیں کوئی موضوع، صرف زناکاری. دیکھیں آپ کے موضوع 18 سال سے اوپر والوں کے کیوں ہوتے ہیں اور سارے نہیں فوجداری وہ ہماری موضوع براڈ ہوتے بھی ہیں. 18 سال سے اوپر والی سنتے ہیں، وہ بچے بچے یا وہ کوئی نہیں، چکر ہی کوئی نہیں میری براڈ پہ، سنجیدہ لوگ بس. بچے آپ سے بچپن سے ہی ڈرتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، یہ ابھی ٹائم شروع کرنے لگا ہوں، کر لوں؟ جی اجازت ہے؟ بالکل کریں سر. ہاں جی. یہ لے میرا ٹائم شروع ہو گیا، ابھی بیچ میں بولیے گا، بول لیں گے میرا ٹائم دوبارہ شروع ہو جائے گا. اچھا یہ دیکھیے، یہ الفضل اخبار ہے، 31 اگست 1938 کا شمار ہے، 31 اگست 1938، ٹھیک ہے؟ اس کا صفحہ نمبر 6 ہے اور یہ ہائی لائٹ عبارت آپ کے سامنے ہے اور اس کا کالم نمبر 1 ہے. لکھتے ہیں حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی ولی اللہ تھے، اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں. اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا؟ لکھنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے؟ وہ بھی ایک قادیانی ہے، وہ بھی مرزا قادیانی کو ماننے والا ہے، لوری قادیانی. وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی کبھی کبھی زنا کرتا تھا کیونکہ وہ ولی اللہ تھا. ہمیں اس مرزا قادیانی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. کہتے ہیں ہمیں تو حضرت مسیح موعود پر اعتراض نہیں کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کرتے تھے. ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے. کیونکہ لوری وہ زانی خلیفے کو نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں ہمیں اس کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ ہر ٹائم زنا کاری کے اندر مصروف. لیکن ہمیں حضرت مسیح موعود کی زنا کاری کے اوپر کوئی اعتراض نہیں.
اسی چیز کا ذکر آپ کو خطبات محمود کتاب سال ہے 1938 صفحہ ہے 534 اس کے اوپر بھی مل جائے گا. اس کا آپ کیا جواب دیں گے جناب؟ یہ لے میں نے اپنا ٹائم چھوڑا, ابھی 2 منٹ آپ کے پاس ہے. واٹر صاحب بولیں آپ. میرا ٹائم لگائیں. دیکھیں جی سب حضرات, یہ الفضل کا اگر حوالہ ہے تو الفضل احمدیوں کی اخبار ہے, اور جماعت احمدیہ اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے ہی جانی جاتی ہے. اب کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مجرم آدمی ہو تو جماعت احمدیہ اس کو فالو کرے اور اس کو اپنا مسیحا مانے اور اس کو اپنا امام مہدی مانے اور اس کو صاحب کشف و الہام و رویا مانے اور اس کو مانے کہ وہ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے, اللہ اس پر وحی نازل کرتا ہے, اور دوبارہ اسلام کے اندر عبادت کے انعام کے طور پر شرف مکالمہ اور مکافحہ جو ہے اس کے اجراء کی بات کرے, اور وہ بھی ایسے بندے سے جو اتنے اتنے بڑے گناہوں کا مرتکب ہو, اور پھر وہ خود ہی چھاپ دے اور لوگوں کو بھی ترغیب دے کہ وہ ایسا کیا کرے. میرے پیارے بھائیوں, یہ مضمون ہی کچھ اور ہے. یہ شروع سے لے کر آخر تک پڑھنا ہوگا. یہ مفتی صاحب کی تو مذاق کی عادت ہے, یہ ہر چیز کو مذاق میں لے جاتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس جگہ پر مذاق کرتے کرتے اسلام دشمنی میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں, ان کو خود سمجھ نہیں آتی. تو اس طرح کی اگر بات کی جائے گی تو لوگوں کا تو اسلام سے ایمان ہی اٹھ جائے گا, اور کوئی بھی صاحب کشف و الہام کی کبھی کوئی عزت نہیں کرے گا. اور جب ایسے نہیں ہوگا تو لوگ نماز چھوڑ جائیں گے, اللہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش چھوڑ جائیں گے, اسلام چھوڑ جائیں گے. اگر اس طرح کی بیماریاں اتنے بڑے بڑے روحانی وجود میں پیدا ہو سکتی ہیں تو پھر عام اس مسلمان تو کہیں کھڑا ہی نہیں ہوگا. تو یہ مولانا صاحب نے بہت بڑی اسلام دشمنی کی ہے, اور میں اس کی بھرپور طور پر مذمت کرتا ہوں, اور میرا جواب مکمل ہوتا ہے, اور یہ مضمون شروع سے آخر تک پڑھا جائے. میرا ٹائم شروع ہوا, آپ نے جواب کو نہیں دیا. بات کہنے والا کرنے والا قادیانی ہے, مرزا قادیانی کو وہ ولی اللہ مانتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مرزا قادیانی پر کوئی اعتراض نہیں, وہ کبھی کبھی زنا کرتا ہے. اس کو اعتراض خلیفے کے اوپر ہے جس کو وہ مانتا نہیں ہے. اس کو خلیفوں کو بیچ میں سے نکال دیں, ابھی وہ زیر بحث نہیں ہے. ہمیں تو بات کرنی ہے مرزا قادیانی کے اوپر. یہ بات ہمیں بتائی ہے خلیفہ زانی نے, خود بتائی ہے. حوالہ میں نے آپ کو دکھایا. یہی بات تھی مرزا, یہ بشیر الدین محمود بہت زیادہ اپنے باپ کی طرح زنا کیا کرتا تھا. اس کا ذکر اس نے ایک دفعہ اور کیا کہ جس قسم کے الزامات میرے اوپر لگائے جا رہے ہیں, میرے باپ کو بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ تو زانی ہے. یہ الفضل اخبار ہے 8 دسمبر 1938. یہ وہ کہہ رہے ہیں, کالم نمبر 2 اور 3 صفحہ نمبر 5 ہے, پڑھ کے دیکھ لیں. وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں. ایسے الزام تو مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر لوگ الزام لگایا کرتے تھے کہ مرزا قادیانی زانی ہے. کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں, کس کس حوالے کا رد کریں گے؟ کوئی سولڈ قسم کا جواب دیں تاکہ پتہ تو چلے نا. ایک تو مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر لوگ اس کو زانی کہتے تھے, اس کے منہ کے اوپر کھڑے ہو کے تو زانی ہے. وہ کچھ تھا تو اس کو زانی کہتے تھے, اور اس کے مریدین کہتے تھے یہ زانی ہے. وہ کچھ تھا تو اس کے مرید اس کو زانی کہتے تھے. کوئی وجہ تو تھی. میرا ٹائم ختم ہوا, جواب دیجیے. مولانا صاحب, ہم نے تو آج تک نہیں کبھی ایسا سنا, پتہ نہیں کون سے مریدین آپ کو ملتے رہے ہیں جو یہ والی باتیں کرتے رہے ہیں. ہم نے تو جس بندے کو بھی دیکھا وہ حضرت مسیح موعود کے پاس جا کے کئی مہینے قادیان میں رہا. ان کی طرف سے اوپن دعوت ہوتی تھی کہ جو مرضی آ جائے قادیان میں رہ کر دیکھ لے, مجھے جس طرح پرکھنا ہے پرکھ لے, اگر اس کے دل کی تسلی ہوتی ہے تو وہ بیعت کر لے, نہیں تسلی ہوتی تو بے شک نہ کرے. انہوں نے کبھی کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کی, کہیں پہ ایسی چیز کا اندراج نہیں, کئی گورنمنٹ ریکارڈ میں ایسی چیز نہیں ملتی,
کئی لوگوں کے رسالوں میں آپ کے بڑے بڑے مخالفین نے آج تک کبھی بھی آپ پر ایسا الزام نہیں لگایا. آپ کے اپنے احراری علماء نے کبھی ان پر ایسا الزام نہیں لگایا, اور مسلم علماء نے, ہر کسی نے ان کی جو 85 تحریریں انہوں نے کی ہیں ان کی تعریف کی ہے, ان کے ہر خطبے کی تعریف کی ہے, ان کے ہر مضمون کی تعریف کی ہے, ان کے ہر اشتہار کی تعریف کی ہے, اور صاحب ایک کشف و الہام ان کو مانا ہے. ہاں بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان کو امام مہدی نہیں مانتے, ہم ان کو حضرت عیسیٰ کی بعثت ثانی یعنی کہ مسیح موعود نہیں مانتے, لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ان پہ کشف اور الہام اور وحی جو ہوتی ہے وہ بھی بالکل سچ ہے. تو کیسی بات کرتے ہیں مولانا صاحب, آپ نے تو پریشان کر دیا. ایسے جھوٹے الزام تو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں ہے. افسوسناک ہے یہ ساری باتیں. آپ کا رویہ اسلام دشمنی ہے, اور ایسا دشمن تو ہم نے کبھی تاریخ میں نہیں دیکھا, نہ احراری علماء میں. تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, جو مسلمانوں کی طرف سے بہت بڑے مخالف تھے مرزا صاحب کے, تو آئی ایم سوری, آپ کا سوال ہی ویلڈ نہیں ہے. مرزا صاحب کی تو صرف تعریف ہو سکتی ہے. جواب دے دیتا جے, اینو کہندے جے جواب ہی سمجھو ساڈے کو طرفوں ہے, اینو کہندے جواب ہی ہے. یہ کیا جواب کیا دیا ہے سوائے اس کے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تم الزام لگا رہے ہو, تم بہتان لگا رہے ہو. یہ جواب, اور میں دلیل دے رہا ہوں, تم کہہ رہے ہو جواب. او یار کوئی عقل تے نو کوئی کدی بھائی ہن بولو نا واٹر صاحب بولو نا یار, میرا ٹائم آپ ہی چھڈیا نا یار, گل کرن دیو نا مینوں. یہ کیا جواب ہے یہ؟ کل آپ نے یہ کہنا ہے مجھے, کل آپ نے مجھے آج کی بات بتانی ہے, میں نے تو جواب دے دیا تھا. کیا جواب دیا ہے؟ یہ جواب ہے کی جواب ہے؟ اور میں آپ کو آپ کی کتاب سے ثابت کر رہا ہوں مرزا قادیانی زانی ہے, آپ کہہ رہے تم الزام لگا رہے ہو. یہ الزام ہے, اور کہنے والا کون ہے؟ اس کا مرید کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی زانی ہے, کبھی کبھی زنا کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں تم الزام لگا رہے ہو. میں نے کب الزام لگایا ہے؟ اور مجھے ایک بات کی بڑی خوشی سی ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے احراریوں سے زیادہ درجے کے اوپر فائز کر دیے کہ احراریوں سے زیادہ تم مرزا قادیانی کے دشمن. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. یہ میرے لیے اعزاز کی ویسے بات ہے. چلو کل تک تو یہ ہوئی کہندے سو احراری سب تو وڈے دشمن نے ساڈے, تے مفتی مبشر نو پوری ٹک ٹاک اور پوری سوشل میڈیا اور پوری دنیا دے وچوں سب تو وڈا گستاخ مرزا تساں خطاب مینوں دے دیتا ہے. شکر ہے. بات یہ ہے اس کا آج کی نشست میں کوئی حل نکال دیں تاکہ لوگ مرزے کو زانی کہنا چھوڑ دیں. آج اگر آپ نے حل نہ نکالا واٹر صاحب, تے ایتھے زانی ہو جانا ہے پوری ٹک ٹاک تے. اینی عوام 70 لوگ سن رہے نے بہ کے, وہ ویندے ہو پہ دیکھو انہاں نے او رولا پانا ہے تے تواڈے نک چ دھوں دے دینا ہے تواڈیاں براڈاں دے جا کے کہ مرزا زانی ہوئے. کس کو چپ کروائیں گے؟ اور واٹر صاحب میرا ٹائم زیادہ ہو گیا, معذرت, بولیں. جی بات دراصل یہ میں آپ سے خود ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا جواب سننا چاہتے ہیں. آپ وہ بتا دیں, خود ہی جواب لکھ کے نہ لگا دیں, ہم وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے تاکہ آپ کے دل کو بھرپور تسلی ہو. لیکن شریف آدمی کو آپ اس طرح بدنام نہیں کر سکتے, اور وہ صرف شریف آدمی نہیں ہے, وہ امام مہدی ہیں اور حکم اور عدل ہیں, اور وہ وہی امام مہدی ہیں جس کا رسول پاک نے وعدہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ میں تو اسلام مردہ ہو چکا ہوا ہے. آپ لوگ تو نماز پڑھتے ہیں اور کبھی یہ سوچتے بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کا جواب دے گا. آپ کشف, الہام, رویا, وہی سب کے منکر ہیں. آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ سے اچھے تو ہندو ہیں, کم از کم بت کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا بھگوان ہماری سنے گا. اور آپ ایسے مسلمان ہیں کہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں, ابراہیمی مذہب یار واٹر صاحب کی کر دے رسول پاک کے ماننے والے ہیں. اے جواب ہے تسی نمازاں نہیں پڑھتے, تسی بتاں دے پوجا یہ جواب مرزے دی زنا کری دا سوال ہے, کیا جواب دیندے ہو؟ کی کر دے؟ میرے 2 منٹ پورے نہیں ہوئے. نہیں تسی 2 منٹ 10 منٹ لے لو یار, جواب تے دے دیو. تو گل کسے اور طرف لے گئے ہو یار. جناب میں جواب ہی بھائی تو دے رہا مرزے ہوں. کی زنا کاری دا کی جواب ہے؟
ہاں جناب آپ نے مجھے ٹوک دیا درمیان میں. نہیں تو ٹائم جنہ مرضی لگایا میں دوبارہ لا دینا یار, ایسی کوئی گل نہیں, لیکن جواب کم از کم دو. تو گل کوئی اور کدھر طرف لے جاندے جی ہو. بات دراصل یہ ہے کہ یہ زناکاری کا جو مانگ رہے ہیں جواب, اس کی طرف سے تو جواب ہی ہے. جو بندہ کردار اور اخلاق میں اتنا اونچا جواب تو ہو, بس گل ختم ہو گئی نا, ڈیبیٹ جو تو ختم رسول ہو گئی نا, پاک کا جواب سچا ہی ہے خادم ہو, بس جو جواب اپنے ختم آپ ہو کو گیا نا, عاشق ڈیبیٹ صادق ختم ہو کہتا گئی نا, ہو, ڈیبیٹ ختم کہاں ہو سے گئی. اس ایسے گندے اور واٹر گھنونے صاحب کام ڈیبیٹ ختم ہو گیا, آپ نے خود کہہ دیا ہماری جواب تو ہی ہے, جماعت جواب ہی کے سمجھ. اندر ایسا کوئی آپ کو ایک بندہ مل جائے تو ہم اس کو کنکر مار مار کے آپ کے حوالے کر واٹر دیں. صاحب وہ جو نماز میں خشوع اور خضوع بتائی تھی مرزا نہیں قادیانی نہیں نے, کاشف جی او موضوع پھر بڑے نے, لکھاں دی تعداد دے موضوع. اج صرف ایک موضوع, انتہائی افسوسناک ایک بات ہے زناکاری, کہ آپ وہ تو دنیاوی موضوع مزے تو کو پھر بڑے ہی ہیں. ایک مزہ سمجھتے ہیں اور آپ روحانی مزے کو کوئی مزہ مذاق قرار نہیں, دیتے میں کتاب دا حوالہ دے رہا کی جواب دیتا جے, کوئی جواب تسا دیتا ہے تسا آجے ان کہتے ہیں جناب علی جواب ہی میں نے سمجھو. آپ سے درخواست کی ہے کہ دو حل لائنیں فضل ہر پیرے اخبار کی ابھی پڑھتے آپ نے جائیں. تسلیم کیا, یہ ہمارے ہی اخبار ہے, ہمارے اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی کا مرید اس کو کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی کبھی کبھی زنا کرتا تھا. اس کا آپ نے چھوٹے جواب بھائی کو یہ نہیں دیا. مضمون جو ہے, ساروں سے پہلے تو مضمون کا ٹائٹل مجھے دکھائیں. مضمون کا ٹائٹل یہ لیں, دیکھ لیں. جی پھر ہر پیرے کی نا آپ پہلی دو لائنیں پڑھتے جائیے پہلی تاکہ لوگوں پر لینا تے سچ دوجی کھل جائے. لے, چنگا تسا کم پڑھے ہیں, اگوں پڑھو پچھو پڑھو, گل پھر سمجھ آنی. یہ کی ڈرامہ ہے جی, ایڈا کوئی پھر لے کے تواڈیاں تے بیٹھ کے پڑھدا ہی رہے بیٹھ کے. میں پڑھ اس کا جواب دے بھلا, مرزا قادیانی زنا کرتا ہے, اس کا کیا پیارے جواب ہے بھائی آپ کے میں پاس؟ پڑھ دیتا ہوں. دشمن تو اس سے بھی آپ گندے لوگوں نے, الزام لگاتے ہیں. آپ نے یہ آپ دیکھیں دشمنوں کی باتوں کو لے کر چل 1938 کا پڑتے یہ ہیں. شمار ہے, 1938 کا شمار ہے. کتنے سال ہو گئے ہیں؟ تقریباً 70-80 سال تو ہو گئے ہیں. آ جائیں یہ شمارہ آج پڑھ 70-80 لیتے ہیں, یہ سال ہو گئے. مضمون پورا پڑھ 70-80 لیتے ہیں. سالوں میں آج تک آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے اس کو. پڑھے آپ, پڑھے خود پڑھے. میرے پیارے بھائی, میرے تو پیدا ہونے سے 40 سال پہلے کا یہ چھپا ہوا, پڑھو پتہ نہیں آپ کو کس نے کہا یہ پڑھ پڑھو لو. پڑھو, سناؤ لوکاں نوں سناؤ, پڑھو. جب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ کو جواب دے دیں گے, او پڑھے اور وہ نا, جھوٹ ہی نکلے گا ہمیشہ. 70-80 سال کدی پڑھے ہی نہیں جے. مفتی صاحب آپ سے میرے کم از کم 20-25 مناظرے ہو چکے ہیں, اور ہر مناظرہ آپ ہار چکے ہیں. دکھائیں, یہ ہے, یہ لے, یہ ہے جی جی خطبہ ہے کس کا؟ خلیفہ ثانی کا. یہ خطبہ ہے اصل میں, یہ دیکھ. وہ تقریر کرتے ہوئے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کا مرید کہہ رہا ہے جی مرزا قادیانی کبھی کبھی زنا کرتا تھا. کیا جواب ہے اس کا آپ کے؟ یہ خلیفہ ثانی فرما رہے ہیں ہاں جی, خلیفہ ثانی نے فرمایا ہے کہ کوئی اور مرید فرما رہا ہے؟ خلیفہ ثانی فرما رہا ہے. یار خطبہ ہے بھائی, کی ہو گیا ہے؟ میں انا ہو گیا یا تسی ہو گیا, دونوں تو ایک تے انا ہو گیا ہے, کی ہو گیا؟ ہاں جی, اچھا جی, میں ذرا پڑھ لوں, پورا ٹائٹل پڑھ لوں. کیا ہے پڑھو پڑھو. ایک سچائی پر اعتراض کرنے والے کو لازماً دوسری سچائیوں پر بھی اعتراض کی. اعتراض حضرت امیر المومنین. سر یہ میرا جو ہے نا موبائل کی سکرین بہت چھوٹی ہے, یہ کائنڈلی آپ پڑھ دیجئے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک سچائی پر اعتراض کرنے والے کو لازماً دوسری سچائیوں پر بھی اعتراض کرنا پڑے گا. وہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کی یہ سچائی ہے کہ وہ زانی تھا, اگر اس ایک سچائی کے اوپر اعتراض کوئی کرے کہ نہیں مرزا قادیانی نے زنا کو نہیں کیا تھا, تو پھر مرزے کی دیگر بدکاریوں کے اوپر بھی اعتراض کرنا پڑے گا. وہ یہ کہہ رہا ہے, یہ ہے. اور یہ دوسری خطبہ لائن میں ہے. کیا لکھا ہے؟ دوسری میں حضرت امیر الکافرین جدہ جلہ کے متعلق حضرت مسیح موتر لہ شلوار کی ایک واضح پیش گوئی, اس کا ظہور. جی یار یہ آپ اگر مہربانی کریں نا تو 2 لائنیں بے شک نہ پڑھیں, ہر پیرے کی پہلی لائن پڑھتے جائیے. میں ویلا بیٹھا مینوں ویلا سمجھے آ جائے. تو پیارے بھائی میں بھی تو اور مرزے دی زنا کری تا مینوں جواب دیو, گل ختم, اللہ اللہ دے خیر صلی اللہ. تسی ویلے ہو کے پڑھدے رہو جی, پڑھو نہ پئی پڑھو, تہاڈی کتاب ہے, تانوں پتہ ہونا چاہیے. اس بات میں کوئی اچھا جے میں پچھو پڑھنا شروع کیتا نا تے میں ویکھو کئی کنیاں جگہ ہائی لائٹ کیتیاں نے. سنی اجے ذرا اے نیڑے ہویا جے ہن, اے ویڈیو پہ اے ہر جگہ ہائی لائٹ. چپ کر کے دا چپ, یہ ہر جگہ تے پھس جانے تو لتر بڑے پینے جی. اے اگلا صفحہ, اے ویکھو, اے ذرا ویکھو میں کنیاں جگہ تے اینو ہائی لائٹ کیتا ہے. اے اس تو اگلا جے, اے اس تو اگلا. جتنی جگہوں پہ مرضی کر لیں. سنو
ਉਸ ਤੋਂ इससे ਅਗਲਾ कोई फर्क ਸਫਾ नहीं पड़ता। ਇਹ ਜੇ ਜ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਇਬਾਰਤ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਏ, समझ आई कि नहीं? मैं कहता हूँ आगे सिर्फ भी चल इसी रहा पर ही है। रहे, और इसी पर ही रहे, पीछे और इससे भी बड़ी बातें हैं। पिछे मिर्जे कादियानी दी पिठ मरवान दा भी लिखिया जे कि मिर्जा कादियानी पिठ भी मरवांदा तो सी, इंतहाई और अगे तो शर्मनाक ज्यादा कम बातें खराब हो आप जाना है। समझ आई जे कि नहीं? ऐसा करें, एक मेरी गुजारिश मान लें, आप मुझे काशिफ चौधरी की ना जरा कैमरा खुलवा के एक दफा फिर तस्वीर दिखाएं, मेरा डरने को दिल कर रहा है। चलो वो पहले मिर्जे दी ज़नाकारी दा ते कुछ कर लो। ये काशिफ चौधरी की फोटो प्लीज मौजू से क्यों आप हट रहे हैं? क्या मसला क्या है यार? मैं मौजू मैं से कहना क्या पे हटूं? ਤੁਹਾਨੂੰ 81 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤਾਰੀਖੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਐਸੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਲਿੱਤਰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਜੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਨੀਓ ਜ਼ਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਫੜ ਕੇ। आज दी मैं निश्चित तो देख जवाब रहा हूं दे कि आप दो। इस्लाम को देखो शर्मिंदा करवा रहे हैं। आज आप सबका मुंह बंद कर दें तो बेहतर होगा, नहीं तो इसी अवाम ने ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚ ਧੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ दी। भाई मैं बैठा ही यहाँ पे इसलिए हूँ आपके साथ। जी शुरू जी से दे मजबूर जवाब। पड़े। मिर्जा कादियानी ज़ानी था, इसका क्या जवाब है आपके पास? ये कैसा मजमून हुआ? अगर आपके खिलाफ 4 लाइनें कोई लिख के ले आए तो मैं उस पर बहस करने ये लगूं, मैंने मुझे तो लिखी पूरा है, मजमून ये पढ़ना मैंने पड़ेगा। लिखी है, ये अखबार मेरा है, ये मैंने लिखी आप है, पूरा पढ़े मजमून, ये मैंने आप लिखी है, मजमून पूरा पढ़े। ये मैंने लिखी पूरा है, पढ़े। बताइए। ये मैंने भी लिखी तो है। नहीं ना लिखी, ये ये मैंने किसने लिखी लिखी है। है? बताइए किसने लिखी ये है? किसने लिखी है? किसने बताएं, आप बताएं किसने लिखी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं। अखबार आपने अभी तो कहा ये कादियानियों का अखबार है, हमारा अखबार है। बिल्कुल ठीक है, तो मजमून शुरू से पढ़ना शुरू करें ना भाई, जितना लड़ने में पढ़े वक्त ना लगाया, आप, मजमून कि रोका पढ़- है किसी ने? इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं जी, तुमने लिखी है, तुम पर्ची लेके आए हो। पढ़े आप, पढ़े। मिर्जे की ज़नाकारी को मैं कोई जब हल पढ़ूंगा तो निकालिए। फिर आ जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ पीछे चलें। से आप कह रहे हैं, पीछे आप जो है नया मौजू लिखा खोलें। हुआ है कि मिर्जा कादियानी पिठ मरवाता रहा है गेम, अब उसके ऊपर आप कहेंगे रोला डाल देंगे। मैं कह रहा हूँ अभी मिर्जे की ज़नाकारी पर ही ये तो रही है, बड़ी नीचे लेवल की बातें हैं, ये तो- सिर्फ मिर्जे कादियानी की ज़नाकारी पे रही है, उसकी पिठ पिठ मरवाने पे लेकिन ना ये मेरे जाए, लेवल वो से बाद में नीचे की करेंगे। बात है। पिठ मरवाने की ये बात तो बाद में। बहुत ना, लो मैं- लेवल की बातें हैं, हम मैं ऐसी बात तो नहीं कर सकते। मिर्जे की ज़नाकारी पे बात करें, आप बात करें, नहीं, इसका मैं जवाब नहीं कर सकता। क्यों नहीं? मैं वजह तो बल्कि क्या? तौबा करता हूँ वजह कि क्या? आप इस्लाम को बदनाम कर देख रहे ले, हैं। सारी दुनिया नोट करे जी, सारी दुनिया नोट करे। इनके पास कोई जवाब नहीं है, कादियानियों के पास मिर्जे की ज़नाकारी का कोई जवाब भाई नहीं। आप पूरा मजमून सारी पढ़ दें, दुनिया नोट करे, आप चीखने लग जाते हैं जब मैं कहता कोई हूँ बात मजमून नहीं है, पूरा कोई पढ़ें। बात नहीं है, कोई बात नहीं। खुतबा है ना, अब हाँ जी। खुतबा पूरा पढ़े। अच्छा खुतबा, ये खुतबे के अंदर ही कहा था ना, ये तो चीखो किसी पुकार गैर-अहमदी का करके कहा इल्जाम था होगा। आप बशीरुद्दीन जैसे महमूद गैर-अहमदी का साहब ने कि इल्जाम मिर्जा होगा। कादियानी जो मेरा बाप है वो ज़ानी है, वो कभी कभी जना करता था। हो ही नहीं ये सकता उसका जनाब, मुरीद हो कह ही नहीं रहा सकता। है, लोरी जमात वाला मुरीद कह कौन सा रहा है। मुरीद? कौन सा है। मुरीद भाई? कौन सा ये मुरीद? कौन सा मुरीद? ये जनाब मिस्री साहब थे, मिस्री साहब थे। मिस्री साहब थे। मिस्री साहब ने मिर्जा साहब पे इल्जाम लगाया। ये नहीं, आप इसी के बारे में पूछ रहे हैं ना, कौन सा मुरीद था? तो पूरा मजमून पढ़ वो देना मिस्री भाई। साहब थे, अब्दुर्रहमान भाई मिस्री पूरा साहब। मजमून पढ़ दें, हाँ जी, मोहम्मद अली लोरी पूरा साहब, मजमून पढ़ दें। मोहम्मद अली लोरी साहब। हाँ जी, वो चले थे। एक पैराग्राफ ऊपर से पढ़ लेते हैं, एक पैराग्राफ नीचे से पढ़ लेते हैं। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ। इधर उधर नहीं जाना, उससे ਨਹੀਂ पहले ਮੈਂ कहीं ਨਹੀਂ, रहना। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੰਦੀਆਂ चलो, ये ਜਿੰਨੀਆਂ ऐसा है ਮਰਜ਼ੀ कि कर लो, आपने अगर ये मजमून ਦੰਦੀਆਂ आगे ਜਿੰਨੀਆਂ पीछे से ਮਰਜ਼ੀ नहीं कर लो, पढ़ना, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਇਹ नहीं ਮੋਹਰ ਲੱਗ साबित। ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ नहीं, आप ਜਾਣਦੇ ਨੇ, मुझे ਉਹ बताएं, ਗੁੱਟੰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, उन ਹੱਸਦੇ पे ਨੇ पर्चा ਕਿ हुआ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ और ਜ਼ਾਨੀ उनको ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ कैद ਅਸੀਂ हुई ਮੰਨੇ इसलिए। हैं मसीह मौद। देखिए जी, कानून तो एग्जिस्ट करता था ना जी। आप पर्चा दिखा दें और मिर्जा केड़ा साहब को पर्चा? केड़ा कोर्ट की पर्चा? तरफ से सजा दिखा दें। डिग्री केड़ा हो पर्चा? गई हो कि जी ये बंदे ने ये वाला गलत काम किया, दिखा दें। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਲੇਖ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ मजमून ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ लिखने को तो ਕਤਲ मैं ਕੀਤਾ आप पर ਸੀ, लिख दूं कि आप बांद्रे ਮਿਰਜ਼ੇ के साथ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ आपकी ਲੇਖ शादी ਰਾਮ ਨੂੰ हुई ਕਤਲ है। ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟਿਆ। जी, अगर मैं मजमून लिख दूं कि आपकी बांद्री के ਨਹੀਂ साथ ਮੈਂ शादी ਕਹਿ ਰਿਹਾ हुई ਉਹ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਤਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾ मजमून ਕਰੀਏ। लिखने पे क्या है? मैं तो ऐसी कहानी आपकी बना ਬੰਦਾ दूंगा जैसे आपको ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ टार्जन की ਉੱਤੇ जगह ਹੋਇਆ आपको डाल दूंगा। ਹੈ। जी अच्छा ठीक है वाटर साहब, आप तशरीफ रखें, कोई और कॉलर हैं? काशिफ भाई, जज़ाकल्लाह
مولانا صاحب کوئی بات ہمیشہ کی طرح جی 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 میں نے آپ کو آج ایک کاری ضرب قادیانیوں کی لگائی۔ صحیح لٹر کوئی پلیٹ بات کیا۔ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، یہ آگے آپ کے ایک اور دوست آگے۔ جی جی واٹر صاحب مائک ذرا میوٹ کر لو۔ جی جناب بابر صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ او وعلیکم بابر بھائی، بابر بھائی واٹر صاحب جانتے ہیں آپ بابر بھائی کو؟ سر میں تو آپ کو جانتا تھا، لیکن اب آپ سب کو پہچاننے بھی یہ لگ گیا۔ احمدی ہیں، یہ بہت بڑے احمدی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ان کو مرزے قادیانی کی زنا کاری کا حوالہ دکھایا تھا، تو انہوں نے اس حوالے کو دیکھ کے مرزے پہ لانا ڈال کے مسلمان ہو گئے۔ کیوں جی بابر صاحب ایسا ہی ہے؟ ان کو بتائیے گا ذرا۔ بالکل جی بالکل، ان میں اور ہم میں اتنا ہی فرق ہے کہ یہ بھی احمدی ہیں اور ہم سابق احمدی ہیں۔ تو یہی سوال اگر ہم سے پوچھیں گے آپ تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے پڑھا ہے، بالکل مرزا زانی تھا اور ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک زانی کو نبی ماننے کا کیا مقصد ہے؟ عام آدمی اگر زنا کرتا ہے تو کرے، وہ جواب دے اللہ کو، لیکن کسی بندے کو نبی مان لینا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ بھی زانی۔ تو ان کو پڑھ دے بے شک، یہ سارا بابر پڑھ صاحب دیں۔ یہ تو بڑی افسوسناک آپ نے بات کی، یہ مضمون تو پورا پڑھتے نہیں ہیں، جی مضمون پورا درمیان سے ایک پیراگراف اٹھایا انہوں نے اور چالاکی سے اس کو مینپولیٹ کرنے لگ گئے۔ یار محمد کا ذکر آئے گا تو وہ جب مرزا صاحب اونڈے ہوتے تھے نا تو وہ کسے شروع کر دیتا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ جناب ایسے کبھی حقیقی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ویسے واقعی یہ شرم کی بات ہے کہ حقیقی دنیا میں ایسا ہوتا نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے مانا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے بابر صاحب، آپ ایسی باتیں مان کر جو ہے احمدیت نہیں، آپ کو ویسے شرم آنی چاہیے کہ مفتی صاحب آپ کی کتاب، آپ کی اخبار دکھا کے آپ کو کیمرے کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اور آپ بابر صاحب جماعت احمدیہ کے بدترین دشمنوں نے بھی آج تک ایسی گندی باتیں نہیں کی۔ نہیں کی نا، اس لیے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں نا، یہ لکھی ہوئی ہیں آپ کی کتابوں میں، آپ کی اخباروں میں۔ دیکھیں جی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا بٹالوی، احراری حضرات، گولڑا شریف والے پیر صاحب، آج تک کبھی ان کے منہ سے اتنی گندی باتیں آپ نے سنی ہیں؟ اور آپ اچھی باتیں سن کر آپ ایمان نہیں لائے اور گندی باتیں سن کر ایمان لائے ہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی کتاب تھی یہ اخبار ان کی تھی جو آپ کو دکھائی گئی ہے۔ یہ تو الفضل تھی۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے شرم کی بات ہے، ہاں کتنے شرم کی بات ہے۔ اگر مولانا ثناء اللہ امرتسری کی ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ وہ مرزے کے دشمن تھے یا مرزے کے خلاف تھے۔ پیارے بھائی یہ تو پورا آپ کے مضمون پڑھ دیں، پورا مضمون پڑھ دیں، تو پھر پورا آپ نے مضمون تو پڑھتے ہوئے یہ مولانا صاحب نہیں، بھاگ پورا جاتے ہیں۔ مضمون پڑھ دیں تو آپ مان جائیں گے۔ پھر میں کیا مان جاؤں گا یار، اپنے ہمیشہ لیے پچھلی دفعہ بھی ان کا جھوٹ ہی نکلا تھا۔ یار اپنے لیے کسی سزا کا تعین بھی تو کرے نا، کہ اگر پڑھ لیا اس میں یہی بات نکلی تو پھر اپنے لیے کچھ سزا بھی تو، اس کا بھی تو کوئی تعین کرے نا کہ میں یہ کروں گا۔ میں بھی سزا کا تعین کر لیتا ہوں تو آپ بھی سزا کا تعین کر لیں۔ یہ مولانا صاحب احمدی ہوں گے اگر یہ پورا مضمون پڑھ لیا تو؟ بھائی پورا مضمون پڑھ دیتے ہیں ہم، ہاں احمدی ہو جائیں گے مولانا صاحب؟ آپ مسلمان ہو جائیں گے؟ میں تو مسلمان ہو جاؤں گا، یہ احمدی ہو جائیں گے؟ انہوں نے کیوں احمدی ہونا ہے جی؟ اگر اس میں کوئی بات ہوگی تو وہ معافی چلیں پڑھتے ہیں پھر پورا مضمون، تو جہاں پہ جو نتیجہ نکلے گا تو ٹھیک ہے، پھر آپ پر نے فیصلہ ہو جائے گا۔ پڑھنے سے انکار کر دیا ہے، مولانا نے آپ کو دکھایا مضمون، آپ پڑھ دیں چلو جی یا میں پڑھ اعتراف لیتا ہوں۔ کریں۔ آپ ایسا کریں کہ مجھے مضمون بتا دیں، میں پڑھ کے گھنٹے 2 میں آ جاتا ہوں۔ ٹھہرے، اعتراف کریں کہ آپ نے نہیں پڑھا ہوا، یہ اعتراف کریں۔ میں نے نہیں پڑھا ہوا۔ تو پھر آپ کس چیز کے اہم نہیں ہیں جب اپنی کتابیں نہیں پڑھی ہیں؟ ہم تو ہاتھ باندھ کے آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ مرزے کو پڑھیں پڑھیں پڑھیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کسی اور عالم آپ کو مسلمان جو ہیں، آپ بہت ساری کتابیں پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ اور بھائی ہم جتنا پڑھے ہیں، سمجھے ہیں، جامعۃ الازہر کی لائبریری بھری پڑی ہے اسلامک کتب سے، آپ نے ساری پڑھ لی ہیں تو وہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں آپ؟ اور بھائی ڈر کے مارے مسلمان ہوئے ہیں؟ ڈر کے مارے پاس کوئی نہ اپنی جماعت کی تعلیم تھی نہ اپنے عقائد تھے، تبھی آپ گندے مندے لوگوں میں جا کے گر گئے ہیں۔ ایک بات شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ایک بات تو سنیں، اگر مسلمان کو قرآن نہیں آتا یا حدیث نہیں آتی تو اس کے لیے باعث شرم ہے کہ وہ مسلمان کہلائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایک قادیانی نے مرزا کی کتابیں نہیں پڑھی تو میرا خیال ہے قادیانی کو گولی مار دینی چاہیے۔ تو مرزا کو پڑھے بغیر اس کو نبی ماننا ہوا ہے۔ آپ نے قرآن شریف تو پڑھا ہوگا لازمن، آپ نے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے؟ جی پڑھا ہے۔
आपने हदीस की सारी किताबें पढ़ी हुई हैं? जितनी पढ़ सके हैं पढ़ी है, सारी नहीं तो पढ़ी। बस फिर हमारे पर भी यही असूल है, जितनी पढ़ सके हैं पढ़ी हैं। कितना कुरान पढ़ा है? पाक क्या सबने क्या क्या पढ़ा। पढ़ा आपने मिर्जा का? आपने क्या क्या पढ़ा हुआ इस्लाम का? भाई आप मुझे बताए ना, पहली किताब नहीं कौन सी मैं है? क्यों बताऊं, आप क्यों ना बताएं? भाई मैं तो छोड़ चुका हूँ, आप तो अभी इसमें है ना, गंद में। तो आप कौन सी सफाई में आ गए हैं? आपके बंदे की जुबान देखी है जिसको आपने मुफ्ती बनाया हुआ है? ऐसा होता है मुफ्ती? इतनी वो गंदी मुफ्ती की तालीम आपको- कहाँ पे मिलती है? आपको गटर में आपको बैठ वो के कुछ मिलती पढ़ है के ऐसे सुना मुफ्ती रहे हैं की जो तालीम। कुछ आपकी अखबारों में किताबों में लिखा हुआ है। मुफ्ती साहब ने क्या कहा आपको? भाई हमारी तो ना जुबान ऐसी है और ना हमारा कलम ऐसा वाकई है। ये गंदी जुबान लिखी हुई है, इसमें तो कोई ये शक नहीं। मौलवी बड़ी तो गंदी ऐसी जुबान, गंदी ये जुबान पढ़ते हुए भी इस्तेमाल शर्म करता है, पता नहीं कहाँ से इसने मुफ्ती की डिग्री ली है। और भाई मिर्जे की चीजें पढ़ रहे हैं, मिर्जे की जो पढ़ते हुए भी शर्म आती है हमें। आपकी औरतें तो कहती भाई हैं आप कि मैं ना अपना पढ़े गंद पढ़ा ना, करें। आप अपनी जुबान तो ठीक रखें। तो और मिर्जे मेरी की तो तालीम जुबान में ठीक से है, आपको मैं यही तो कह मिला रहा हूँ पढ़ने कि को? मिर्जे की जुबान ठीक करें। तो मजमून तो पूरा पढ़ा करें ना, दरमियान से तो कोई आप चीज पढ़ दें। चुन लेते हैं। और भाई आप दफा करने आए हैं, आप पढ़े मैं मजमून। तो ये वाली बात आपको खुला चैलेंज देता हूँ कि जिस चीज पर मिर्जा साहब ने लानत की हुई है आप उस पर रहमत कर दें, तो फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि उस चीज की क्या वैल्यू है। अच्छा, ये जो मुफ्ती साहब ने पढ़ा अखबार से तराशा, ये गलत पढ़ा? मैं कहता हूँ इन्होंने तो मजमून को मतलब जहां पे अपनी पसंद के 2 जुमले थे वो चुन लिए और बाकी सारे मजमून से ऐसे दौड़ते हैं, ओ मैं क्यों पढ़ा हूं, मैं क्यों देखे, पढ़ा, आप मैं आप क्यों ये पढ़ा, कह रहे मैं हैं ना क्यों कि पढ़ा। उन्होंने पसंद के जुमले चुने। देखें जरा, बात करें ना दलील से। उन्होंने पसंद के जुमले चुने हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपने ये मजमून पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन आप ये इतराफ भी कर रहे हैं कि आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो नहीं, आपको मैंने नहीं कैसे पढ़ा पता है कि उन्होंने पसंद के जुमले चुने हैं? मैंने नहीं पढ़ा हुआ, इनकी आदत है। मैं कोई इनसे पहली दफा थोड़ी मिल रहा हूँ, मैं तो इनको 20वीं दफा मिल चुका हूँ। तो ये हमेशा गंद में मुंह यार मारते हैं। आपने वो चीज पढ़ी हुई नहीं है जो मुफ्ती साहब दिखा रहे हैं, और आप कह रहे हैं जी कि झूठ बोल रहे हैं। ये तो कितना यार खिजल पढ़ने आपका दो है। ना, फिर पढ़ लेते हैं, मिलके बैठ के पढ़ लेते और हैं। जब हम आपसे कहते हैं कि आप पढ़े, तो पढ़ने के लिए भी आप तैयार नहीं है। भाई मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, आप इसको कर दें, बड़ी स्क्रीन पढ़े। पे कर दें, मैं पढ़ता जाता हूँ। आप निकाल लें, islam.org पे चले जाए, निकाल लें, अच्छा जी, क्या डेट है जी इसकी? दे देंगे ये इनको है अखबार को। 31 अगस्त 1938। 31 अगस्त एक चीज पढ़ी भी नहीं तो 1938। उत्तू इल्जाम भी ला रहे हैं जी। मुफ्ती साहब तो किताब पे पढ़ते रहोगे पे कहते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ। चलो ये मुफ्ती साहब, ये मैं पढ़ के आता हूँ मजमून, फिर इस पर आता बाकी की नहीं, बात इधर ही पढ़े, लोग सुने। आता हूँ, लोग सुने। आता हूँ की ਹੁੰਦੇ चलो आता हूँ जी, क्यों नहीं? लगाओ जी, शुरू से मजमून लगाओ। ਉਹ लगाए ਨਹੀਂ जी। लगाओगी, पढ़ो ना, कीजिए मसला। हेलो, ये लें जी, शुरू से लगाएं जी, शुरू से लगाएं ये लें, मजमून, शुरू से लगाएं। ये मजमून का शुरू है, ये लें। ये लें क्या? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪੂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉੱਥੋਂ islam.org। आप ही कटो फिर, इन्ने नहीं साढ़े कोल ठीठने मीठने होंगे। करो चलो ठीक है मुफ्ती साहब, आपका वक्त ज्यादा लग जाएगा, मैं कल भी आ जाऊंगा आपकी ब्रॉड वक्त नहीं हो आए, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस जनाकारी का कोई जवाब दें। आज की निशिस्त में तो आपने कोई जवाब नहीं यही दिया। है कि भाई वो तो मतलब कि अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में से थे उस दौर में। अब वही हमने वो उनके लिए लोग उनके जमात इखलाक वाला भी और तो यही किरदार कह रहा है कि को वो नहीं अल्लाह के वली थे, उनको इजाजत थी, वो कभी कभी जना कर सकते थे। यही तो मैं कह रहा हूँ, उसने भी यही बात तो की। बड़े ही अफसोस की बात है कि आप अल्लाह के वलियों पर भी ऐसे इल्जाम लगाए। नहीं, मैं तो नहीं, कोई अफसोसनाक मैंने तो बात है। इल्जाम लगाया नहीं है, मैंने तो अपनी कोई बात की ही नहीं है। मैंने तो आपके अखबार की, आपकी किताब की बात की है। भाई आपने तो अपनी पसंद के वो चुनिंदा जुमले निकाल लिए हैं ना। भाई ये क्या जवाब यार, आप भी बड़े नमूने नहीं है वाटर साहब। मैंने जनाब, कहा मैं था अगर- कि इससे पहले जो है ना, मिर्जे कादियानी के पिठ मरवाने का जिक्र है। पिठ देखिए पिठ सर, ये समझते, पिठ पिठ मरवाना किसको क्या कहते? होता है? पिट्ठी पिट्ठी समझते पिठ हैं, मरवाना। जहां से मिर्जा देखिए कादियानी कितनी का गंदी बात 16 है। दिन का खून आता रहा था और ये मुआवजा बना था, बहुत मुआवजा अफसोस नंबर की बात है। 85। मौलाना साहब वो मैं ना पिठ असल में मरवा इतना गंदा के नहीं वो हो ये सकता, मुआवजा जाहिर हुआ तो था, मैं ये उसका मजमून जिक्र दोबारा है इसके पढ़ के पीछे। आता मैं कह रहा हूँ इस मजमून के पीछे उसका जिक्र है, बात नहीं आपको समझ आ रही। जी मैं ये मजमून पूरा पढ़ के आ जाता हूँ, इसमें से सारे तो फिर पॉइंट्स पिट्ठी के उत्ते गल करनी पैनी है मिर्जा जी दी, और जनाकारी ते फिर टुर जानी है इधर उधर। बड़े अफसोसनाक बात है कि आप वे अल्लाह लो के मेरा बंदे- ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਰਵਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹੁਣ।
یہ بھائی تھوڑے دے ایسے جھوٹے گندے آدمی پچھواڑے جو آج مجھے 16 بھاگی دن جانا چاہیے۔ میں نے نماز شماز پڑھنی ہوتی ہے تو میں پڑھ تو لے ایسے گندے نماز بندے پڑھ سے لے، بات وضو نہیں ٹوٹ کر گیا ہے سکتا۔ آپ کا واٹر صاحب؟ میں تو آپ یہ گندی باتیں سن کے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے 3 دفعہ نہانا پڑے گا، غسل کرنا ہاں پڑے گا۔ غسل فرض ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، غسل کر کے صحیح تو ہے۔ مسلمان ہو جاؤ، اللہ دے بندے ہو قادیانیوں مسلمان ہو جاؤ۔ میں آپ سے اجازت لوں گا، آپ بہت غلط کوئی بات آدمی نہیں ہیں، واٹر صاحب، کوئی مسئلہ اسلام نہیں، دشمن کوئی شخصیت ہے۔ کل آپ لازمی پھر آئیے گا ہیں